الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں اور معزز ساتھیوں، زندگی گزارنے کے لیے انسان کو آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے پیش آنا ضروری ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنا بھی ضروری ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا بھی ضروری ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنا بھی ضروری ہے۔ اسلام نہ غلط بولنے کی اجازت دیتا ہے، نہ غلط سننے کی اجازت دیتا ہے، نہ غلط سمجھنے کی اجازت دیتا ہے، نہ غلط سوچنے کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام میں غلط بولنا، غلط سننا، غلط سوچنا، غلط سمجھنا یہ درست نہیں۔ کسی کے بارے میں غلط بولنا اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ کسی کے بارے میں غلط سننا، یعنی بولنے والے تو بولے، اب سننے والا کیا کرنا؟ تو فرمایا کہ کسی کے بارے میں غلط سننا اسلام میں اس کی بھی اجازت نہیں۔ اب بولنے والا بولا، سننے والا سنے، اور سننے کے بعد اگر کوئی سمجھ رہا ہے غلط سمجھ رہا ہے
ایک بات بولی گئی، وہ بات سنی گئی، اب اس کو غلط سمجھی جا رہی ہے تو غلط سمجھنا بھی غلط ہے۔ اب غلط سمجھ کر اس کے بارے میں غلط سوچنا بھی درست نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا بول رہا ہوں؟ کسی آدمی کے بارے میں، کسی مسلمان کے بارے میں غلط بولنا، کسی مسلمان کے بارے میں غلط سننا، کسی مسلمان کے بارے میں غلط سوچنا، کسی مسلمان کے بارے میں غلط سمجھنا، غلط بولنا بھی درست نہیں، غلط سننا بھی درست نہیں، غلط سمجھنا بھی درست نہیں، غلط سوچنا بھی درست نہیں۔ یہ غلط بولنے اور غلط سننے، غلط سمجھنے اور غلط سوچنے کو سوء ظن کہا جاتا ہے، بدگمانی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بدگمانی۔ کسی کے بارے میں غلط خیال اپنے ذہن میں بٹھا لینا، کسی کی بات سن کر یا اپنے دل کی بات مان کر یا اپنے دل میں سوچ کر کسی کے بارے میں غلط بات ذہن میں بٹھا لینا، یہ غلط ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں اسلام میں اچھا خیال ذہن میں بٹھانے کی اجازت ہے، بلکہ ترغیب بھی دی گئی ہے کہ ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچو، اگرچہ تمہارے کو غلط دکھ رہا ہے پھر بھی تم اس سے بارے میں اچھا سوچو۔ اور یہاں آدمیوں کو دکھتا کچھ نہیں ہے، خالی کسی نے بول دیا ایسا ہے تو اس کے بارے میں غلط بات ذہن میں بٹھا لیے۔ اسلام میں کیا حکم ہے؟ غلط دکھ رہا ہے تب بھی اس کے بارے میں اچھا سوچو۔ اسلام میں گناہ سے نفرت ہے، گناہ کرنے والے سے نفرت نہیں ہے، سمجھ رہے؟ گناہ سے نفرت ہے، برے عمل سے نفرت کرنا ہے، لیکن برے عمل کرنے والے سے نفرت نہیں کرنا ہے۔ کسی کے بارے میں غلط گمان، غلط خیال اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں، اپنے دل میں نہیں بٹھانا، نہیں رکھنا، نہیں جمع کرنا، نہیں بولنا، نہیں سننا، نہیں سوچنا، نہیں سمجھنا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں اللہ پاک کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچا کرو، ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، کہ بے شک بعض گمان گناہ ہے، ولا تجسسوا، اور کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کی ٹوہ میں مت پڑو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کا گوشت نہ کھائے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ کسی کے بارے میں غلط بات بولنا، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، قرآن میں کیا اس کے بارے میں کیا آیا ہے؟ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا کوئی آدمی پسند کرتا ہے؟ بالکل نہیں پسند کرتا۔ تو کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں بولنا اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، بدگمانی سے باز آ جاؤ، بے شک اللہ بڑے معاف کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے۔ اس لیے میرے عزیزوں، کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچنا، غلط نہیں بولنا، غلط سننا بھی نہیں۔ پہلی بات تو غلط بولنا بھی نہیں، اگر کوئی بول رہا تو اسے چپ کرانا، بھئی ہمارے سامنے یہ باتیں نہیں کرنا، دوسرے کے بارے میں ہمارے سامنے مت بولو۔ اور خدا نہ خاصہ سن لیے تو پھر اس کو دل میں بٹھا لینا نہیں، اس کو غلط سوچنا نہیں، غلط سمجھنا نہیں، غلط بولنا نہیں، غلط سننا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث،
اس لیے کہ بعض گمان جھوٹی سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے. بعض لگائی ہوئی باتیں سب سے بڑی جھوٹی ہوتی ہے. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو. ولا تناجسوا ولا تحاسدوا، آپس میں حسد مت کرو. ولا تباغضوا، آپس میں بغض مت رکھو، نفرت مت رکھو. ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا، اور اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. کسی کے بارے میں غلط بولنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. میں کسی کے عمل کا ٹھیکیدار بنا کر بھیجا نہیں گیا ہوں. میں کسی کے عمل کا ٹھیکیدار بنا کر نہیں بھیجا گیا. مجھے میرے بارے میں سوچنا ہے فلاں کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے کہ برے عمل کرتا ہے، اس سے مجھے کیا لینا دینا ہے. وہ نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھا ہوگا، وہ برے عمل کرے گا اس کے لیے بربادی ہوگی. میں اس کے بارے میں بول کے اپنی آخرت میں خراب کرنا. ارے میرے عزیزو، کسی کے بارے میں غلط بولنا اپنی آخرت برباد کر لینے کے برابر ہے. عام آدمیوں کے بارے میں تو بہت دور کی بات ہے، خاص طور پر علماء کرام کے بارے میں تو غلط بولنا ہی نہیں ہے. علماء کرام کے بارے میں، حفاظ کرام کے بارے میں، وارثان انبیاء کے بارے میں غلط بولنا ہی نہیں ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہے. عالم کا سونا عبادت ہے. یعنی ایک آدمی لاکھ نفل نمازیں پڑھ لے اور عالم سویا ہوا ہے، اس کے لاکھ نفل رکعتیں اور عالم کا سونا، بلکہ اس کے 1000 نفل رکعتیں بھی عالم کے سونے کے برابر نہیں ہو سکتی. کل قیامت کے دن 2 چیزیں تولی جائیں گی، ایک شہداء کا خون، دوسرے علماء کے قلم سے نکلی ہوئی سیاہی، انک. علماء نے اپنے قلم سے جو لکھا ہے، ظاہری بات ہے انک کے ذریعے لکھا ہے، تو اس انک کو اللہ پاک تولیں گے، شہداء کے خون کو تولیں گے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اگر کوئی ڈرنے والے ہیں یا اس دنیا میں تو وہ علماء ہے. اللہ کے بندوں میں کسی کے بارے میں غلط بات بولنا نہیں، سننا نہیں، سوچنا نہیں، سمجھنا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. ایک دوسرے کی غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے. اچھا، ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھو. غلط دکھ رہا ہے تو بھی اچھا گمان رکھو. کیوں؟ اور آدمی کسی کے بارے میں غلط کیوں سوچتا ہے، غلط کیوں بولتا ہے، میں وہ بتاتا ہوں. آدمی کسی کے بارے میں غلط اس لیے سوچتا ہے کہ وہ خود غلط ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز، آدمی کسی کے بارے میں بدگمانی اس لیے کرتا ہے کہ وہ خود پہلے غلط ہوتا ہے، وہ خود اللہ کا نافرمان ہوتا ہے. چور کو پہچانتا، بول رہے نہیں؟ ارے بولتے نہیں، چور ہی چور کو پہچانتا، پولیس کو پہچانتا، نیک کو پہچانتا، برا برے کو پہچانتا. خون کو کھینچتا بولتے ہیں ہمارے پاس. تو اسی طرح معزز بزرگوں، جو آدمی گناہگار ہوتا ہے وہی دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے. جو آدمی غلط ہوتا ہے وہی دوسروں کے بارے میں غلط بولتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی صحیح ہو، نیک عمل کرنے والا ہو، اللہ کا فرما بردار ہو اور دوسروں کے بارے میں غلط بولے. غلط بولنے والا غلط ہی ہوتا ہے، اس لیے غلط بولتا ہے. کوئی آدمی اللہ کا فرما بردار ہو، نیک ہو، گناہ نہ کرتا ہو، چوری نہ کرتا ہو، زنا نہ کرتا ہو، غیبت نہ کرتا ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو، وہ کسی کے بارے میں غلط کیوں بولے گا؟ جو غلط بولتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، اسی لیے غلط بولتا ہے. اللہ والے نیک لوگ، اللہ کے فرما بردار لوگ، اللہ کو راضی کرنے والے لوگ کسی کے بارے میں غلط بولتے بھی نہیں، غلط سنتے بھی نہیں. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ کسی دوسرے کے بارے میں بات ہونے لگی تو آپ نے فرمایا ہماری مجلس میں کسی دوسرے کے بارے میں غلط مت بولو.
ہماری مجلس میں اس بات کی اجازت نہیں ہے ہم تمہاری بات کی وجہ سے اس کے متعلق اپنے دل میں نفرت نہیں ڈالیں گے، غلط نہیں سوچیں گے۔ تو پہلی بات کیا ہوئی؟ ارے بولو بھائی، جو غلط ہوتا ہے وہی غلط بولتا ہے، جو صحیح ہوتا ہے وہ غلط نہیں بولتا، جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے وہ غلط نہیں بولتا، کسی کے بارے میں غلط سنتا نہیں، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلی چیز، اگر کوئی کسی کے بارے میں غلط بول رہا ہے، شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے تو ٹوکنا ہے، سنت کے خلاف کام ہو رہا ہے تو ٹوکنا ہے۔ لیکن شریعت کیا ہے، یہ سنت کیا ہے، یہ کسے معلوم؟ ارے شریعت جاننے والے کو معلوم، سنتوں کے جاننے والے کو معلوم، علماء کرام کو معلوم، مفتیان کرام کو معلوم، علم رکھنے والوں کو معلوم۔ اب آپ کو شریعت معلوم نہیں، سنت معلوم نہیں، علم معلوم نہیں، آپ جا کے ٹوک رہے۔ تو سب سے پہلی چیز، غلط وہ بولتا ہے جو غلط ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے۔ دوسرا، آدمی غلط اس لیے بولتا ہے کہ اس کو سامنے والے کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہوتی، سامنے والے کے مرتبے کو، اس کے قدر کو، اس کے درجے کو آدمی پہچانتا نہیں، اس لیے اس کے بارے میں غلط بولتا ہے۔ اگر آدمی سامنے والے کے مرتبے کو پہچان لے، اس کے بارے میں صحیح معلومات ہو جائے، تو پھر آدمی اس کے بارے میں غلط نہیں بولتا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ غلط بولنے والا خود غلط ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز، آدمی غلط اس لیے بولتا ہے کہ وہ سامنے والے کے بارے میں صحیح معلومات نہیں رکھتا ہے۔ اور تیسری سوچ، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ آدمی غلط اس لیے بولتا ہے کہ آدمی ہمیشہ منفی سوچ رکھتا ہے، نیگیٹو سوچ۔ ایک ہے پازیٹو سوچ، ایک ہے نیگیٹو، ہمیشہ نیگیٹو سوچنا، اچھے کام میں بھی خرابی نکالنا۔ جو آدمی منفی سوچ رکھتا ہے، نیگیٹو سوچ رکھتا ہے، وہ دوسروں کے بارے میں غلط بولے گا۔ جو مثبت سوچ رکھتا ہے، پازیٹو سوچ رکھتا ہے، وہ دوسروں کے بارے میں غلط نہیں بولتا، بلکہ اگر کوئی دوسرا غلط کر رہا ہو تو بھی اس کو صحیح کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ ایک پینٹر، ماہر پینٹر، زبردست پینٹنگ کرنے والا، ایک خوبصورت تصویر پینٹ کر کے بازار میں بیچ سڑک پر چوک پہ رکھ دیا، اور رکھ کے اوپر یہ لکھا، اس تصویر کو میں نے پینٹ کیا ہے، اس تصویر میں کیا تو خرابی ہے، تو جہاں خرابی ہے وہاں ٹک لگاؤ بول کے لکھا اوپر۔ کیا لکھا؟ اس تصویر میں کہاں تو بھی خرابی ہے تو وہاں ٹک لگاؤ بول کے صبح رکھو گیا، شام تک آئے تو وہ پورا تصویر چھپ گئی تھی، اصل تصویر ہی جو معلوم نہیں ہو رہی تھی، اتنے ٹکا لگے ہوئے تھے اس میں۔ یعنی ان جو تصویر بنایا تھا وہ تصویر ٹکوں کے اندر چھپ گئی تھی، آدمی اتنے ٹکا لگائے تھے، یہاں خرابی ہے، یہاں خرابی، ایک آدمی وہاں ٹک لگایا، ایک آدمی یہاں ٹک لگایا، ٹک لگاتے لگاتے اصل تصویر چھپ گئی۔ وہ اپنی تصویر لے کے اپنے باپ کے پاس آیا، چہرہ اترا ہوا تھا، اس کے والد صاحب پوچھے کیا ہوا؟ بولے ابا جان نے بہترین پینٹ کر کے تصویر لگایا تھا، یہ لوگ یہ حالت کرے اس کی۔ بولے تم تصویر تو تم صحیح بنائے، پینٹ بھی تم اچھی طرح کرے، پینٹنگ تمہاری اچھی ہے، لیکن اوپر تم جو جملہ لکھے وہ جملہ غلط لکھے ہوئے۔ اب دوبارہ پینٹنگ بناؤ، آج جیسی بنائے تھے ویسی بناؤ، اوپر کیا لکھنا ہے میں بتاتا ہوں۔ بچہ پینٹنگ بنا کے لایا، بنا کے لانے کے بعد اوپر بولے، والد صاحب بولے بیٹا لکھو، اس تصویر میں اگر کہیں خرابی ہے تو اس کو ٹھیک کر دو۔ کیا لکھو؟ اس تصویر میں اگر کہیں خرابی ہے تو اس کو ٹھیک کر دو، یہ لکھو۔ اب لے جا کے وہاں چوک کے اوپر رکھو، صبح لے جا کے بچہ رکھا تو شام تک ویسی کی ویسی تھی تصویر ہوئی۔ کیوں؟ لوگوں کو غلط کرنا پہلے آتا ہے لیکن غلط کو صحیح کرنا نہیں آتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، جو ہمیشہ منفی سوچ سوچتا ہے، نیگیٹو سوچ سوچتا ہے، وہی دوسروں کے بارے میں غلط بولتا ہے۔ اپنی سوچ ہمیشہ مثبت رکھے، پازیٹو سوچ رکھے، کسی کے بارے میں غلط سوچ نہ رکھے۔ غلط سوچ نہیں رکھیں گے تو غلط خیال دل میں نہیں آئے گا۔
حدیث میں آیا ہے بچنے کا حکم ہے، میں اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں، حدیث کی بات بتا رہا ہوں۔ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو۔ آج لوگوں نے جاسوس لگائے ہوئے ہیں ایک پیچھے، رشتہ داروں کے پیچھے جاسوس لگائے ہیں، عورتوں نے عورتوں کو جاسوس بنایا ہوا ہے۔ دیکھتے میں ان کیا کرتی، ذرا دیکھتے رہنا، کیا کری مجھے ہونا، 24 گھنٹے کی رپورٹ مجھے ہونا ہو۔ اس جاسوسی اور اس غیبت کی بنا پر ہم نے خاندانوں کو، معاشرے کو، ماحول کو، گھرانوں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچنا، غلط نہیں بولنا، ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اچھا سوچو۔ غلط سوچنے کی، غلط بولنے کی اور کسی کے بارے میں اپنے دل میں بدگمانی کرنے کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ اب بول رہے کہ بھائی ہم جو بات بول رہے ہیں وہ بات ان کریا اس کے اندر ہے، اس کے اندر اسی لیے بول رہے ہیں۔ میرے چپ بولتے کیا ہمارا کیڑا کاٹا بولنے کا سے بولتے نہیں لوگ، کیا ہمارا پاگل کتا کاٹا بولنے کا سے وہ ہے ان کرا بول کو بول رہے۔ تو میرے عزیزوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے یہی پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات واقعی ہمارے بھائی کے اندر ہو تبھی ہم کہہ رہے ہیں، تب کیا حکم ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جو بات تم کہہ رہے ہو وہ بات اگر اس کے اندر ہے تو غیبت ہے، اگر اندر نہیں ہے تو الزام ہے۔ بھائی وہ بات ان ہے اس کے اندر تو ہی غیبت ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا الْغِیبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ زنا غلط کام کرنے سے زیادہ بڑا گناہ کس کا ہے؟ غیبت ہے۔ غیبت کی بنا پر آپس میں ایک دوسرے کے ذہنوں میں غلط خیال بٹھا دیے، دلوں میں غلط خیال بٹھا دیے۔ ایک دوست ایک دوسرے دوست کی صورت دیکھنے تیار نہیں ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی صورت دیکھنے تیار نہیں ہے، ایک بہن دوسرے بہن کی صورت دیکھنے تیار نہیں ہے، شوہر بیوی کی صورت دیکھنے تیار نہیں ہے، بیوی شوہر کی صورت دیکھنے تیار نہیں ہے، ماں باپ بیٹے کی اور بیٹی کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں ہے، اولاد ماں باپ کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ غلط خیالات دل میں ایسے بٹھا دیے ہوئے۔ میرے عزیزوں، غلط خیالی کی بنیاد پر، بدگمانی کی بنیاد پر خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے، سالوں کی محبت ختم ہوتی دیکھی ہے ہم نے، منٹوں میں سالوں کی محبت کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس بدگمانی کی بنا پر۔ ایک عورت گئی ایک پیر صاحب کے پاس، بعض پیر صاحب جو ہے نا خاندان کو تباہ کرنے والے بھی رہتے، بعض بابا بعض صاحبہ، وتے صاحبہ ویسے نہیں رہتے، بعض صاحبہ خاندان کو تباہ کرنے والے بھی رہتے۔ تو ایک پیر صاحب کے پاس ایک عورت گئی، بولے کہ میرے شوہر میرے سے محبت کرتے چ نہیں، میرے کو محبت کرتے چ نہیں، میرے ساتھ ان کی جمتی نہیں، انہوں میرے سے محبت کرنا، بولے تو کیا کرنا؟ تو پیر صاحب بولے ایک بہترین آئیڈیا بتا دو، بولے وہ کری تو تمہارے شوہر تیرے سے بہت محبت کرتے۔ بولے آئیڈیا کیا ہے؟ بولے وہ آئیڈیا یہ ہے کہ تو آج کیا کرنا، تمہارے شوہر کی جو داڑھی کے بال ہیں وہ داڑھی کے بال کاٹ کو تو جیب میں رکھ لے، تیرے پاس رکھے، انہوں تیرے سے محبت کرتے۔ بولے محبت ہونا نہیں ہونا بھی شوہر کی، تو اس داڑھی کے بال کاٹ کے تو اپنے پاس رکھ لے، انہوں تیرے سے محبت کرنا شروع کر دیتے۔ چنانچہ بیوی چلی گئی، بیوی چلی جانے کے بعد اور جو بیوی پوچھ کے گئی تھی اس کے شوہر کو بلائے، بلا کے کیا بولے، آپ کی بیوی ابھی آئی تھی، آپ کے بارے میں کیا بولے سو بول کے گئی، بولے آپ کے بارے میں کیا بولے سو بول کے گئی، بولے ایسے ایسے باتیں بولی میں بول نہیں سکتا، بولے اس لیے ذرا بچ کے رہو، بولے اس لیے ذرا بچ کے رہو، اور یہاں تک بولی کہ موقع ملتی میں کب ان کو ختم کرنا سوچ لوں، بولے غلط بات بولے نا۔ اب شوہر کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ بیوی کی تحقیق کرتا، اب شوہر بھی ذہن میں بٹھا لیا، ایسا سوچ رہی، بولے چلو آئے، گھر پہ آیا، آنے کے بعد رات میں سویا، تو بیوی کیا کر رہی، بیوی جو ہے نا ایک کینچی لئی، کئی لئی کینچی، ان داڑھی کے بال کاٹ دو اپنے پاس رکھ لینے کا سے کینچی لے کے آ رہی، ان بیچارہ شوہر سویا ہوا ہے۔ اب جیسی کینچی لے کے آ رہی تو ذہن میں وہ پیر صاحب کی بات ہے کہ تمہارے کو مارنے کا سوچ رہی، بولی اسی ذہن میں رہتے ہوئے میرے کو تو مارتی، بول کے کیا کرا، وہی کینچی نے کو بیوی کو ختم کر دیا۔ اب بیوی کو ختم کرنے کے بعد بیوی کے جو رشتہ دار تھے انہوں شوہر کو مارے، اب شوہر کو ختم کرنے کے بعد شوہر کے جو رشتہ دار تھے انہوں بیوی کے رشتہ داروں کو مارے، ایک غلط بات کی وجہ سے دونوں خاندان تباہ ہو گئے۔
تو اس لیے میرے عزیزوں، غلط گمان کسی کے بارے میں اپنے ذہن میں رکھنا نہیں ہے، سوچنا بھی نہیں ہے، کسی کے بارے میں غلط بات بولنا بھی نہیں۔ کوئی بولے آپ تحقیق کرو، معلوم کرو واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے۔ اگر تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا ہو تو اس کی نصیحت کرے، بغیر سوچے کے، بغیر سمجھے کے، بغیر تحقیق کرے کہ کسی کے بارے میں غلط خیال دل میں نہ بٹھائے۔ خاص طور پر علماء کرام کے بارے میں، مفتیان کرام کے بارے میں، دین کے ذمہ داروں کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں، اللہ والوں کے بارے میں، اللہ کے فرما بردار نیک بندوں کے بارے میں اپنے ذہن میں، اپنے دل میں غلط خیال ہرگز نہیں رکھنا۔ اس غلط خیال نے خاندانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو غلط بولنے سے، غلط سننے سے، غلط سمجھنے سے، غلط سوچنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی، الفت کے ساتھ رہنے کی، ایک دوسرے کا عزت کرنے کی، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔